بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں 3 سال کا تھا، میری ماں فوت ہو گئی۔ پھپھو نے میرے باپ کی دوسری شادی کروا دی۔ میری 3 بہنیں تھیں۔ جب وہ بڑی ہوئی تب میری عمر 18 سال ہو گئی۔ ایک دن مجھے پتہ لگا، میری روح تک کانپ گئی جب میں نے یہ دیکھا کہ میری دوسری امی میری بہنوں کو امیر مردوں کے ساتھ پوری۔ ناظرین، حسن کی عمر 3 سال تھی جب ان کی امی کا انتقال ہو گیا۔ ان کی 3 بہنیں بڑی بڑی تھیں جو کچھ سمجھدار تھیں، مگر وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کو اب نہ دیکھ پائیں گے۔ وہ اپنی بڑی بہن سے پوچھتے تھے، آپی امی کہاں گئی ہے؟ اسے روتا دیکھ کر دوسری بہن کے پاس جاتا، باجی باجی امی کہاں گئی ہے؟ مجھے چپس کھانے ہیں۔ وہ بھی رونے لگتی تو تیسری کے اوپر آ جاتا، وہاں سے مایوس ہو کر باپ کے کمرے میں کا رخ کرتا۔ اس کی پھپھو یہ ساری صورتحال دیکھ رہی تھی۔ ایک دن بھائی کو لے کر بیٹھ گئی اور کہا، احمد ایسے کیسے گزارا ہوگا؟ کیوں کیا ہو گیا آپ؟ احمد نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ذرا حسن کی طرف دیکھو، صرف چند دنوں میں ہی کیسا مرجھا کر رہ گیا ہے، ہر وقت ماں کو یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ بچیاں بیچاری چھوٹی ہیں، اوپر سے اسکول جاتی ہیں، ابھی تو میں ہوں، جب میں چلی جاؤں گی تو سب کچھ کون دیکھے گا؟ احمد نے کہا، آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ آپی نے دکھ سے کہا، آپی بات تو کچھ عجیب سی ہے، ابھی ماریا کی وفات کو صرف 20 دن ہی ہوئے ہیں، مگر میرے بھائی گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپی نے یہ کہا اور احمد کا رد عمل دیکھنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں نا سوتیلی ماں کے ساتھ بچے کیسے رہتے ہیں، پھر بھی آپ یہ کہتی ہیں؟ آپی نے ناراضگی سے کہا، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تم اپنی بات کرو، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے، بچوں کا ساتھ ہے، بچوں کو ضرورت ہے، وہ چھوٹے ہیں، ماں کے بغیر کیسے رہیں گے؟ تم تو اب آفس جاؤ گے، کون دیکھ بھال کرے گا ان کی؟ احمد نے سوچا، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے آپی۔ احمد نے پھر اپنی رضامندی ظاہر کر دی، جیسا آپ مناسب سمجھیں آپی۔ اس نے اپنے ملنے جلنے والوں سے بات کی اور چند دن بعد اسے کال کر کے بتایا کہ ایک رشتہ ہے، میری دوست کی جاننے والی ہے، شوہر نے اسے اسی لیے طلاق دے دی تھی کہ بچے نہیں ہو رہے، میرے خیال میں یہ لڑکی تمہارے لیے مناسب ہے، میں مل چکی ہوں، اچھی سلجھی ہوئی ہے۔ یوں وہ بیاہ کر احمد کے گھر آ گئی۔ 4 بچے اس دلہن کے ارد گرد بیٹھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ پھپھو یہ کون ہے؟ مصباح نے پوچھا۔ یہ آپ سب کی امی ہے، پھپھو نے پیار سے بتایا، پر یہ میری امی نہیں ہے، ان کی شکل تو مختلف ہے۔ عطفہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امی کی شکل بدل کر بھیجا ہے، اس لیے آپ ان کو پہچان نہیں رہی ہو، آپ لوگ ان کے ساتھ رہو گے نا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آپ کی امی ہے۔ ابو نے بچوں کو بلایا، چلو اچھا اب آپ لوگ اپنے کمرے میں چلو، میں آپ کی امی سے کچھ باتیں کر کے آتی ہوں۔ بچے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ بچے بہت چھوٹے ہیں، اگر تم انہیں پیار دو گی تو یہ اپنی ماں کو بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی شاید رضامندی تھی کہ تمہارے ساتھ بھی ایک حادثہ ہونا تھا، کیونکہ تم کو ان بچوں کی ماں بننا تھا، اسی لیے آج تم یہاں ہو۔ احمد بہت سادہ طبیعت کا ہے، تم اس کا ساتھ دو گی تو اس کا دل جیت لو گی۔ امید ہے میری بات تم یاد رکھو گی، کوئی بھی مشکل ہو تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں، مجھے اپنی بڑی بہن سمجھنا۔ آپا پھپھو نے صرف اتنا کہا، خوش رہو، آرام کرو، میں ذرا بچوں کو دیکھ لوں۔ یہ کہہ کر آپا بچوں کے پاس چلی گئی۔ کچھ دن گزرے، دلہن کو بچوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں لگ گئے، پھر آہستہ آہستہ بچے اس سے اتنا مل جل گئے کہ اپنی ماں کو بھول ہی گئے۔ آپا نے ان بچوں کی ماں کی تصویریں اور چیزیں اسٹور میں رکھوا دی تھی اور بچوں کو بھی سمجھا دیا کہ اب ان کو بھی ان کی ہر بات مان لینی ہے، اگر ماں کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ پھر واپس لے جائیں گے، اس لیے جو کام بھی یہ کہے پورا کرنا ہے۔ بچوں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ ماں نے بچوں کی تربیت بہت اچھی طرح سے کی۔ احمد اور آپا نے بھی اس کی بھرپور مدد کی۔ امی نے فاقیہ کو نہ صرف گھر کے کر دیا بلکہ ان کی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دی۔
عطفہ ماسٹر جاب کرنا چاہتی تھی تو پاپا راضی نہ ہوئے۔ عطفہ نے ماں سے سفارش کروائی، امی پلیز ابو سے کہیں نا مجھے جاب کرنے دے، وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ اس نے لاڈ سے لپٹتے ہوئے کہا، اچھا بابا کروں گی بات، مگر یاد رکھو میں نے آج تک کبھی کوئی غلط بات کی ہی نہیں ان سے، اسی لیے انہوں نے بھی میری ہر بات مانی ہے۔ اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو میں اصرار نہیں کروں گی، مجھے یقین ہے وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کو اجازت مل جائے گی اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اسی لیے پڑھایا ہے نہ کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں، تو آپ پلیز عطفہ کو اجازت دے دینا، جبکہ شادی کے بعد جاب کرنے دے یا نہ، بچیاں والدین کے گھر بھی اگر اپنی مرضی زندگی نہ گزار سکی تو کیا فائدہ۔ پہلے کبھی آپ کی بات سے اختلافات کی جرات ہوئی ہے میری جو اب کروں گا؟ آپ کی بچیاں اور آپ نے جب پارٹی بنا لی ہے تو میری کیا مجال کہ میں آپ لوگوں کی مخالفت کروں؟ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، بیا نے اس کے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی تھی کہ اسی لیے وہ اس کی کسی بھی بات سے انکار نہیں کرتا تھا، اور ان کی اچھی تربیت کی کہ ان کے لیے اتنے اچھے اچھے رشتے، اور ماسٹرز کرنے کے بعد تینوں کے بہت بہت اچھے اچھے گھرانوں میں شادی ہو گئی، اور اس دنوں احمد کی کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گئی تھی۔ احمد کی ٹی ای ایل میں سرکاری نوکری تھی، چنانچہ محکمے کی پالیسی کے تحت حسن کو جاب مل گئی۔ اس نے جاب کے ساتھ ساتھ ہی اے بھی مکمل کر لی، ایم اے میں شام کے وقت ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ ایک دن بیا نے اس سے کہا، ہدیہ کہ میں سوچ رہی ہوں بہو لے آؤں، اور تمہارا کیا خیال ہے؟ امی نیکی اور پوچھ پوچھ، جو آپ کا دل چاہے وہ لے آؤ، اور پھر ایک شرط ہے، شرط یہ کہ بہو بالکل آپ جیسی ہو۔ حسن نے ان سے لپٹتے ہوئے کہا، میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ پتہ نہیں کون سی شرط ہے تمہاری بھائی، میں تو اپنے بیٹے جیسے ہی اچھی سی بہو لاؤں گی۔ پھر بیا نے احمد کی ایک کولنگ کی بیٹی کو حسن کے لیے پسند کر لیا، اس کی شادی کروا دی۔ اس کی بہو کی کچھ دوست اس سے ملنے آئی تھی تو پوچھنے لگی، اور سناؤ تمہاری ساس کیسی ہے؟ بہت ہی اچھی ہے امی۔ اچھا بھائی، پہلی بار کسی بہو کے منہ سے ساس کی تعریف سن رہی ہوں تو یقیناً اچھی ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے امی حسن کی سوتیلی ماں ہے۔ اے اللہ، تم نے پہلے نہیں بتایا، مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا، اسی نے بتایا تو پتہ چلا بہت ہی عظیم خاتون ہے امی، جنہوں نے 4 سوتیلے بچوں کو ایسے پالا جیسے ماں بھی نہ پال سکتی ہو۔ معاشرے میں سوتیلی ماں کا جو تصویر ہے بالکل برعکس امی، سچ میں اتنا پیار تو میری اپنی امی بھی مجھے نہیں کرتی جتنا بیا امی کرتی ہے۔ فریال نے ان کی تعریف کی، ماشاءاللہ تم دونوں کا پیار سلامت